بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم مشہور صوفی بزرگ حضرت شاہ شمس تبریز جو صاحب مثنوی مولانا جلال الدین رومی کے پیر و مرشد ہیں، ان کی حیات و خدمات پہ بات کریں گے۔ حضرت شاہ شمس 1164 کو ایران کے مشہور شہر تبریز میں پیدا ہوئے، اسی نسبت سے تبریزی کہلاتے ہیں۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم تبریز سے ہی حاصل کی، اس کے بعد اپنے والد علی بن مالک داؤد کے ساتھ مل کر کپڑا بیچنے کے کاروبار میں شامل ہو گئے۔ ان کے والد علی کا بہت ہی ایک اہم کاروبار تھا، لیکن شمس تبریز جو ہے ان کا جو ہے وہ دین کی طرف زیادہ رجحان تھا، اس لیے وہ زیادہ تر اس کاروبار میں اپنے والد کا ساتھ نہ دے سکے، اور اس کے بعد جو ہے وہ روحانی علوم کی طرف مائل ہوئے۔ تصوف کی تعلیم انہوں نے اس وقت کے مشہور صوفیہ سے حاصل کی، جن میں حضرت ابو بکر زنبیل باف اور رکن الدین سنجاسی اور بابا جمال الدین خجندی شامل ہیں۔ ان بزرگوں سے انہوں نے سلوک اور طریقت کی جو ہے وہ اور معرفت کے جو اصول ہیں وہ سیکھے، اور سلوک کی منازل طے کرنے کے بعد جو ہے وہ عالم اسلام کی سیاحت کے لیے نکلے۔ شمس تبریز کی خواہش تھی کہ کوئی ایسی شخصیت انہیں میسر آ جائے جس کو وہ اپنا روحانی جو ہے وہ جانشین بنا سکیں اور اپنے روحانی علوم انہیں دے سکیں۔ سیاحت کرتے کرتے وہ پونیا پہنچ گئے۔ پونیا میں اس وقت مولانا جلال الدین رومی موجود تھے، جو کہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے۔ انہوں نے دمشق کے مدرسہ حلاویہ سے تعلیم حاصل کی تھی، اور اب وہاں پہ جو ہے وہ درس و تدریس دیتے تھے۔ ایک تالاب کے کنارے کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے کہ وہاں پہ شمس تبریز پہنچ گئے۔ تو یہ ملاقات جو تھی شمس تبریز کی اور مولانا جلال الدین رومی کی، یہ مولانا جلال الدین رومی کے لیے ایک انقلابی واقعہ ثابت ہوئی۔ شمس تبریز نے کتابیں دیکھ کر پوچھا مولانا جلال الدین رومی سے کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بابا، یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں آپ بالکل نہیں جانتے۔ یہ سنتے ہی شمس تبریز نے وہ ان کی کتابیں اٹھا کے تالاب میں پھینک دیں، اور جب جلال الدین رومی اس پہ حیران ہوئے تو انہوں نے وہ کتابیں دوبارہ تالاب سے باہر نکال لی۔ جلال الدین رومی اس بات پہ حیران مزید ہوئے اور کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے اور یہ کیسا علم ہے؟ تو شمس تبریز نے کہا کہ بابا، یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ تو یہ سن کے جو ہے وہ جو جلال الدین رومی تھے وہ ان کے جو ہے وہ مرید ہو گئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ مولانا جلال الدین رومی کے مشہور شاگرد جن کا نام سپہ سالار ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ اس کے بعد صلاح الدین زرکوب کے حجرے میں یہ دونوں بزرگ شمس تبریز اور جلال الدین رومی تقریباً 6 مہینے تک چلہ کشی کرتے رہے۔ ایسے میں شمس تبریز نے اپنے تمام روحانی علوم جو ہے وہ جلال الدین رومی کو جو ہے وہ منتقل کر دیے۔ لیکن اس سے شہر میں حاسدین کا بھی ایک گروہ پیدا ہو گیا، جس میں مولانا جلال الدین رومی کا اپنا بیٹا علاء الدین محمد بھی شامل تھا۔ وہ مولانا جلال الدین رومی کا جو بڑھتا ہوا قرب تھا شمس تبریزی کے ساتھ، اس کو پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے وہ شمس تبریزی کو اذیتیں دینے لگا۔ تو ایک دن شمس تبریزی نے پونیا چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ اس پہ مولانا جلال الدین رومی بہت ہی زیادہ پریشان رہنے لگے اور افسردہ رہنے لگے۔ بہت عرصے کے بعد جو ہے وہ دمشق سے جو ہے وہ شمس تبریز کا خط آیا، اور انہوں نے بتایا کہ میں اس طرح جو ہے وہ پونیا کو چھوڑ کے چلا گیا تاکہ یہاں پہ امن و امان کے مسائل پیدا نہ ہوں۔ یہ سنتے ہی، خط کو پڑھتے ہی جلال الدین رومی جو ہے وہ وجد میں آ گئے، اور انہوں نے جواب میں ایک طویل منظوم خط لکھا، اور فوراً اپنے بیٹے بہاؤالدین کو جو ہے یہ خط دے کے اور چند لوگوں کو ساتھ کر کے دمشق بھیجا، اور اس میں جو ہے وہ شمس تبریز سے درخواست کی کہ آپ ہر ممکن جو ہے وہ واپس تشریف لائیں۔ تو شمس تبریز نے وہ خط پڑھا، اور تو دوبارہ جو ہے وہ پونیا واپس آ گئے۔ اس سے
مولانا جلال الدین رومی بہت خوش ہوئے، گویا کہ ان کی زندگی میں دوبارہ سے بہار آ گئی۔ اب وہ چاہتے تھے کہ یہ شمس تبریز کبھی بھی واپس نہ جائیں، چنانچہ انہوں نے شمس تبریز کی اپنی کنیز، بہت خوبصورت کنیز جس کا نام کیمیا تھا، اس کے ساتھ ان کی شادی کر دی۔ چونکہ شمس تبریز کوئی پختہ گھر نہیں بنانا چاہتے تھے، اس لیے جلال الدین رومی نے اپنے گھر کے سامنے ایک بڑا خیمہ ان کے لیے بنوا دیا، جس میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتے تھے۔ ایسے میں علاء الدین محمد جو مولانا جلال الدین رومی کا بیٹا تھا، وہ اکثر جب مولانا جلال الدین رومی کے گھر آتا تو وہ بلا اجازت اس خیمے میں داخل ہو جاتا، یعنی اس کا مقصد تھا شمس تبریزی کو جو ہے وہ اذیت پہنچانا۔ اس سے ان کے اختلافات پیدا ہوئے اور ایک دن اچانک شمس تبریزی پونیا سے غائب ہو گئے۔ اب یہاں پہ تاریخ میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ ایک خیال یہ ہے کہ علاء الدین محمد جو تھا جلال الدین رومی کا بیٹا، اس نے شمس تبریزی کو اغوا کر کے قتل کر دیا اور پونیا میں ہی کہیں دفن کر دیا۔ بعد میں ان کا مزار بھی بنا اور اب پونیا میں شمس تبریزی کا ایک مزار بھی موجود ہے۔ لیکن ایک پختہ روایت یہ ہے کہ یہ جو شمس تبریز تھے، یہ پونیا کو چھوڑ کے ایران کے ایک دور کے ایک شہر خوی میں چلے گئے اور وہاں بقیہ زندگی گزاری اور خوی میں ہی دفن ہوئے۔ وہاں بھی ان کا ایک بہت بڑا مزار ہے، بلکہ وہ بڑا شاندار مزار ہے، اور یو این او کا جو ادارہ ہے یونیسکو، اس نے اس کے ثقافتی ورثہ بھی قرار دے دیا ہے۔ تو اس طرح شمس تبریزی کے 3 مزارات بیان کیے جاتے ہیں، ایک پونیا میں، ایک دمشق میں، اور ایک جو ہے وہ ایران کے شہر خوی میں۔ تو اس طرح اس حوالے سے تاریخ میں جو ہے وہ کوئی خاص طور پہ مستند کوئی روایت نہیں ملتی کہ ان میں سے اصل مزار کون سا ہے، لیکن زیادہ تر جو محققین ہیں ان کا خیال ہے کہ وہ جو خوی میں شہر میں جو مزار ہے وہی اصل میں حضرت شمس تبریز کا مزار ہے۔ ان کی جدائی کے صدمے کو مولانا جلال الدین رومی برداشت نہ کر سکے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جو شاعری کی اس میں شمس تبریزی کے ساتھ اپنے ہجر اور جو ہے وہ جدائی کو بہت ہی درد کے ساتھ بیان کیا، اور اپنے دیوان کا نام بھی جو ہے وہ دیوان شمس تبریز رکھا۔ تو دیوان شمس تبریز اصل میں شمس تبریزی کا دیوان نہیں ہے، وہ مولانا جلال الدین رومی کا دیوان ہے، اور اس میں 3500 کے قریب جو ہے وہ غزلیں ہیں اور 2000 کے قریب رباعیات ہیں۔ اس طرح مولانا جلال الدین رومی ہمیشہ ہی حضرت شمس تبریز کو جو ہے وہ یاد کرتے رہے۔ مولانا جلال الدین رومی کا جو ایک بیٹا تھا جو ان کا بعد میں ان کے حسام الدین چلپی کے بعد ان کا جانشین بھی بنا، سلطان جو ہے وہ ولد، اس کا ایک بیان ہے کہ ایک دفعہ جلال الدین رومی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے جو 3 دوست ہیں، شمس تبریزی، صلاح الدین زرکوب اور حسام الدین چلپی، ان میں سے تینوں میں سے آپ کو زیادہ عزیز کون ہے؟ تو مولانا جلال الدین رومی نے کہا کہ شمس مثل آفتاب ہیں، اور صلاح الدین زرکوب مثل ماہتاب ہیں، اور حسام الدین چلپی مثل انجم ہیں، لیکن مجھے ان تینوں سے ہی وہ بہت زیادہ محبت ہے۔ تو شمس تبریز کا جو وفات کا سال ہے وہ 1248 جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔